نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم. ناظرین محترم، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے رمضان المبارک کی آمد کا شور ہے، زمزمے ہیں، اور کیوں نہ ہو یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں پہلے تیاریاں شروع فرما دیتے. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جیسا مہمان ہوتا ہے اس کی ویسی تیاری کی ہوتی ہے. اگر کوئی پرائم منسٹر آ جائے تو اسی اعتبار سے تیاریاں ہوتی ہیں. پھر اسی طریقے سے کوئی پریزیڈنٹ آ جائے، ملک کا صدر آ جائے، صدر جمہوریہ آ جائے تو اس کی تیاریاں الگ ہوتی ہیں. کوئی سی ایم آ جائے، وزیر اعلیٰ آ جائے، اس کی تیاریاں بھی بڑی نمایاں طریقے سے کی جاتی ہیں اور بڑا تمطراق اس میں پایا جاتا ہے. تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ اور محترم مہینہ ہے، اس کو کس طرح سے گزارنا ہے، اس کی ترتیب اگر نہیں ہے تو یقیناً مہینہ آئے گا اور چلا بھی جائے گا، معلوم بھی نہیں ہو سکے گا کہ کب چلا گیا، کب شروع ہوا تھا. اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ کتنے مہینے اس سے پہلے آئے اور چلے گئے. اس مبارک مہینے کی قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. صحابہ کرام کو آپ جمع فرماتے اور رمضان کا پورا نظام العمل پیش فرماتے کہ آپ قرآن کریم سے متعلق، نمازوں سے متعلق صحابہ کرام کو توجہ دلاتے. یوں بھی بغیر رمضان کے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور فرائض کی ادائیگی میں بہت زیادہ پیش رہتے. لیکن آپ کے دور کا جو انداز ہوتا وہ بس اس طرح سے نرالا ہوتا کہ آپ کے دور کے لیے اور آپ کو دور کرانے کے لیے حضرت جبرائیل جو ملائکہ کے سردار ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے اور آپ کے ساتھ دور کرتے. تو یہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں رہتا. تو یہ مہینہ ہمیں بھی کچھ چیزیں ایسی دے کر جاتا ہے. باقاعدہ اس مہینے کی آمد سے بہت سی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ رمضان کے مہینے کا تقدس، رمضان کے مہینے کی برکتیں کس قدر عجیب اور غریب ہیں. آپ دیکھیے اس مبارک مہینے میں نوافل کا جو اجر ہے، نوافل کا جو ثواب ہے وہ فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے. یہ رمضان المبارک کی عظمتیں ہیں. اور حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں روزی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، روزی بڑھا دی جاتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے ہمارے یہاں ان چیزوں کی طرف اگر توجہ کی جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ رمضان کی برکتیں، رمضان کی نعمتیں اور فضیلتیں کس قدر عجیب ہیں. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور رمضان میں اپنا نظام الاوقات، پورا شیڈول بنانا چاہیے اور باقاعدہ پلان کے تحت ہمیں یہ کام انجام دینا چاہیے کہ رمضان میں صبح میں کس طریقے سے ہمیں اوقات گزارنے ہیں، درمیانے دن میں کس انداز پر ہمیں اوقات اور لمحات گزارنے ہیں، شام کس طرح سے کرنی ہے. یاد رکھیے، آپ یہ طے کیجئے اور رمضان کی تیاری میں آپ اس کو شامل کیجئے کہ انشاءاللہ مجھے قرآن کی اتنی صورتیں سیکھنی ہیں، قرآن کریم کا ترجمہ اس طرح سے سیکھنا ہے کہ جو اس سے پہلے میں نے سیکھا نہیں تھا. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی بہت سی کتابیں ہیں جو رمضان کے مہینے میں پڑھی جا سکتی ہیں. اسی طریقے سے آپ بہت سی تفسیر کے آڈیو اور ویڈیو باقاعدہ ہیں. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب جو اس وقت کے شیخ الاسلام ہیں، آپ ان کی آڈیو سنیے یا آپ ویڈیو قرآن کریم کی تفسیر سے متعلق ہیں ان کو دیکھیے. اور اسی طریقے سے
قرآن کریم کی مختصر تفسیر ہے آسان ترجمے کے نام سے، آپ ان کو پڑھیے اور یہ طے کیجئے کہ انشاءاللہ مجھے رمضان میں خاص طور پر اتنی صورتوں کے ترجمے اور ان کی تفسیر کو دیکھنا ہے۔ عورتوں کو یہ چاہیے کہ عورتیں سورہ نور کی تفسیر کا اہتمام کریں، سورہ حجرات کی تفسیر کا اہتمام کریں۔ رمضان ایک مبارک مہینہ ہے، اسی مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ ظاہر سی بات ہے جس مہینے میں قرآن نازل کیا جائے تو کیوں نہ ہم اس مہینے کو اس طریقے سے گزاریں اور اس طریقے سے کامیاب بنائیں کہ ہم قرآن کریم سے محبت، قرآن کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط بنا لیں۔ اور روزے کا، رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمیں ہر لمحے ایک تعلیم دیتا ہے، ایک سبق دیتا ہے، تقوی کی تعلیم دیتا ہے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ سب سے پہلے تقوی کی تعلیم دیتا ہے۔ دیکھیے آدمی صبح سے لے کر، صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک کھانے پینے اور برائیوں سے، بری بات زبان سے نکالنے سے، نگاہ کی حفاظت کے ساتھ میں، شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ میں اپنے آپ کو پورے دن میں بچائے رکھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی مجھے اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے بھی روکنا ہے، بری باتوں سے بھی روکنا ہے، برے کاموں سے بھی روکنا ہے۔ اور تقوی کا مقصد ہی یہ ہے کہ نفس کو خواہشات سے اور برائیوں سے روکا جائے۔ آپ دیکھیں روزہ یہ تعلیم دیتا ہے، روزے کی تعلیم یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے کھانے سے رک رہے ہیں، حالانکہ آپ کا وہ کھانا حلال کھانا ہے، لیکن آپ کھا نہیں رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو منع کیا ہے، رب العالمین نے آپ کو روکا ہے، اور آپ اس لیے رکے ہوئے ہیں۔ تو اس بات سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ رمضان کے مہینوں کے علاوہ حلال روزی تلاش کیجئے اور حرام روزی سے بچیے۔ اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں حلال چیزوں سے روزے کی حالت میں روکا ہے، یہاں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں آپ حرام روزی سے اپنے آپ کو بچائے رکھیے، چونکہ شریعت یہ کہتی ہے، اللہ رب العالمین کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ آپ حلال روزی سے سحری کریں اور حلال روزی سے افطار کریں۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا سبق یہ ہے کہ آپ باوجود اس کے کہ روزہ ہے آپ کا اور حلال بیوی آپ کی موجود ہے، لیکن آپ کو اسلام نے نہ کیا کہ آپ اس کے قریب نہیں جائیں گے، آپ خواہشات کو قابو میں رکھیں گے۔ یہ سبق دیا گیا کہ رمضان کے مہینوں کے علاوہ حرام عورتوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، حرام تعلقات سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ تو گویا رمضان کا یہ مہینہ صبح بھی اور شام بھی ہمیں ایک ایک چیز کے بارے میں سبق دیتا ہے، اور رمضان میں کھانے اور پینے سے بچنا اور رکنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دیکھو ان بھوکے لوگوں کو جن کو فاقہ ہے، جن کو 3 وقت کی روٹیاں میسر نہیں ہیں، آپ ان کی طرف توجہ کیجئے، کیسے بھوکے رہ کر کے اور فاقے کے ساتھ میں رہ کر کے زندگیاں کیسے گزاری جاتی ہیں۔ گویا آپ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، آپ کو یہ سبق اسلام کی طرف سے دیا جا رہا ہے تاکہ آپ کھانے اور پینے سے، خواہشات کی ان چیزوں سے جن کی طرف آپ کی طبیعت ہے لیکن آپ اس سے بچ رہے ہیں۔ گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ ان کی طرف دیکھیے جن کو یہ چیزیں میسر نہیں ہیں۔ آپ کو یہ سبق بھی دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے اس مبارک مہینے میں قرآن نازل کیا، آپ قرآن سے اپنے تعلقات کو مضبوط کیجئے، آپ قرآن کریم کی تفسیر کو پڑھیے۔ اور ایک بہت خوبصورت آواز میں ایک بڑے عالم ہیں حضرت مولانا ابراہیم صاحب تارا پوری دامت برکاتہم، ابھی وہ لندن میں رہتے ہیں، تو ماشاءاللہ ان کی بہترین 45 سورتوں کی تفسیر ہے، آپ ان کو سنیے اور اطمینان کے ساتھ میں اپنے بچوں کو بٹھا کر کے قرآن کریم کی بہت شاندار اور پرکشش آواز اور اس کی بہترین تفسیر کو اگر آپ سنیں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، قرآن کا کیا حکم ہے، اللہ پاک اس قرآن میں ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ جب انشاءاللہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ کریں گے تو قرآن سے محبتیں بڑھ جائیں گی۔ آج سب سے زیادہ دین سے دوری کی جو ایک وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر لیا ہے، ہم نے قرآن فہمی کو یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید یہ تو کوئی دوسری قوم کا کام ہے کہ جو قرآن فہمی کرتی ہے۔ آپ اپنے علماء سے اور علماء کے مشورے سے
آپ قرآن فہمی کیجئے اور قرآن کو بہترین انداز میں اس کی تفسیر کو سمجھیے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ قرآن کریم سے محبت کرنے والے بن جائیں گے. اور جب ہماری زندگی میں قرآن آئے گا تو اللہ سے محبت بڑھے گی, اور اللہ کی جب محبت انسان کے دل میں آتی ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں, جس کو ولی کہتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں, اور یاد رکھیے ہم رمضان میں ہمارے گھر میں جتنے افراد ہیں, ہمارے پورا یہ شیڈول ہونا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رمضان میں ایک دوسرے سے سبقت لیں, اور کوشش کریں کہ اگر آج ہم نے ایک سورت سیکھی ہے تو انشاءاللہ میں اپنی بہن سے یا اپنے بھائی سے ایک سورت مزید سیکھوں گا, اور انشاءاللہ ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. جب یہ نظام اور جب یہ شیڈول ہمارا بنے گا تو رمضان کے مبارک مہینے کی قدر اللہ رب العالمین ہم سب کو عطا فرمائیں گے. اور انشاءاللہ اللہ کے یہاں جو رمضان کے مبارک مہینے میں انعامات رب العالمین کے یہاں سے عطا کیے جاتے ہیں, انشاءاللہ ہم ان میں باقاعدہ حصے دار رہیں گے اور پارٹنر رہیں گے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم تراویح پڑھنے کا اہتمام کریں, دوسری نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام کریں, اور عورتوں کا بھی یہ شیڈول بنے کہ گھر کے تمام مرد اور عورت بیٹھ کر کے اپنا نظام اور اپنا شیڈول اس طرح سے بنائیں کہ کھانے کا کیا وقت رہے گا, عبادات کا کیا وقت رہے گا, اور اسی طریقے سے کپڑے دھونے اور دوسرے جو ضروریات ہیں ان کا کیا نظام رہے گا. جب انشاءاللہ یہ چیزیں آئیں گی تو ہمارے گھر کی عورتیں بہترین طریقے پر رمضان المبارک کی نعمتوں اور برکتوں کو اور اس کی فضیلتوں کو حاصل کرنے والی بنیں گی. ورنہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم باقاعدہ اوپر سے تو معذور لوگوں کا کھانا پکانا اور ان کے کپڑے اور ساری چیزیں, اور جو روزے دار ہیں ان کی تیاری, اور جو مہمان آنے والے ہیں ان کا پورا نظام. گویا بعض مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں تو ایسی صورتحال کے ساتھ میں اپنا پورا رمضان گزار دیتی ہیں, اور کسی بھی دن 20 رکعت تراویح ایک بیٹھک کے ساتھ میں ان کو پڑھنا نصیب نہیں ہوتا. اس لیے میں درخواست کروں گا, اگر اللہ نے آپ کو گھر کا ذمہ دار بنایا ہے تو آپ اپنی بیویوں, اپنے بچوں اور بہنوں اور ماؤں کو لے کر کے بیٹھیے اور ان کی ذمہ داریوں کو ذرا ہلکا کیجئے اور ان کی پریشانیوں کو حل کیجئے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پورے مہینے کا جو راشن ہے ایک ساتھ لا کر کے رکھ دیجئے, اور دوسری ضروریات جو ہیں ان کو بھی کوشش کیجئے کہ وہ ہلکی ہو جائیں. ورنہ حالات یہ ہیں کہ ہم اپنے پورے مہینے کو عید کی تیاریوں میں اور دوسری تیاریوں میں اور کپڑے بنانے کی تیاریوں میں گزار دیتے ہیں. میں درخواست کروں گا جو حضرات ٹیلرنگ کا کام کرتے ہیں وہ بھی اس پر توجہ دیں کہ اپنی مصروفیات کو دائیں بائیں کر کے تراویح کا اہتمام, اور دوسرے کاروباری, ہمارے یہاں بہت سے ایسے تاجر ہوتے ہیں جو باغات میں لگے ہوتے ہیں یا دوسری چیزوں میں لگے ہوتے ہیں, اپنے اس پورے رمضان کے مہینے کو ایسے ضائع کر دیتے ہیں گویا یہ مہینہ مبارک تھا ہی نہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا دی اور فرمایا کہ تباہی ہو, بربادی ہو اس شخص کے لیے کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ روزے نہ رکھ سکے. آقائے نامدار جو تمام نبیوں کے سردار ہیں, آپ آمین کہتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل بددعا دیں اور سارے نبیوں کے سردار حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہیں, تو ایک آدمی جس کے دل کے اندر ذرا سا ایمان ہے وہ کیسے یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا میں شریک ہو جاؤں اور شامل ہو جاؤں. اس لیے ہمیں اس برائی سے اور اس برے کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور رمضان المبارک کی قدر کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایمان اور احتساب کے ساتھ میں, ایمان کا مطلب تو یہی ہے کہ اللہ نے جو ہمیں موقع دیا ہے اللہ سے خوف کرتے ہوئے, اللہ سے ڈرتے ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے آپ کو کی زندگی کو انشاءاللہ ڈھالنے کی کوشش کرنا ہے. اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جو چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان پر شکر ادا کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو رمضان المبارک کے مہینے میں نمازوں کے لیے اور تراویح کے لیے اور روزے کی جو ضروریات ہیں اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے اگر ہم رمضان کے مہینے میں تراویح کا اہتمام کریں گے, روزوں کا اہتمام کریں گے, تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے
اور رمضان المبارک میں تراویح پڑھے، اللہ پاک اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ حضرات اس کا اہتمام کرتے رہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہ ساری ضروریات اللہ پاک پورا فرما دیں گے، چونکہ یاد رکھیے اللہ نے آپ کی روزی کی ذمہ داری اپنے ذمے لی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والے اور رینگنے والے چرند اور پرند اور انسان اور جنات، ساری مخلوقات کی جو روزی کی ذمہ داری ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یاد رکھیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اللہ نے ہمیں مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، ہم اس کی قدر کرتے رہیں۔ یاد رکھیں اگر ہم 35 سال کے ہو گئے ہیں تو ہماری زندگی میں یہ مہینہ 20 مرتبہ آ چکا ہے۔ ہم یہ احتساب کریں اور یہ اس انداز کے ساتھ میں اس مہینے کو دیکھیں کہ ہم نے ان تمام مہینوں میں کیا کیا ہے۔ اگر ہم 20 سال کے ہو گئے ہیں تو ہماری زندگی میں یہ مبارک مہینہ 5 مرتبہ آ چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی آیا لیکن وہ بلوغیت کی عمر نہیں تھی، وہ ناسمجھی کی عمر تھی اور اس میں روزہ فرض نہیں تھا۔ تو اب 5 سال ہو گئے ہیں جس زندگی میں روزہ فرض ہو چکا ہے، ہم دیکھیں کہ ہم نے 5 سالوں میں کیا کیا ہے، کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، اور کوشش کرنی چاہیے اور یہ فکر کرنی چاہیے کہ آئندہ سال یہ ہماری زندگی میں مبارک مہینہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اس مبارک مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کوشش کرتے رہیں اس مبارک مہینے میں کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ سب سے زیادہ جو گناہ کیے جاتے ہیں وہ آنکھوں سے کیے جاتے ہیں۔ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، چونکہ زبان اس طرح سے چلتی ہے کہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کی غیبت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اور سینے کی جو بیماری ہے کینہ، کسی سے حسد ہے، کسی سے بغض ہے، کسی سے دشمنی ہے، کسی سے بغاوت ہے، کسی سے نفرت ہے، ان نفرتوں کو آپ نکال دیجئے اور اپنے رشتہ داروں، اپنے قریبیوں سے آپ محبت کے پیغام کو عام کرنے کی فکر کیجئے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سل من قطعک، کہ رشتوں کو جوڑا جائے، ان سے رشتوں کو جوڑا جائے جو آپ سے رشتے توڑتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بڑے کمال کی بات نہیں ہے کہ جو آپ سے تعلق بنائے آپ ان سے تعلق بنائیں، یہ تو ہر آدمی کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں جو آپ سے تعلق توڑے آپ ان سے تعلقات کو جوڑیے۔ پھر دیکھیے کس طرح سے اللہ کی رحمتیں آپ کو آغوش شفقت میں لیتی ہیں، نعمتیں کس طریقے سے اترتی ہیں، گھر میں برکتیں کیسے آتی ہیں، چونکہ ہم نے ان چیزوں کو دور کر دیا ہے جو اللہ کی رحمت کے بلانے کا سبب ہے، نعمتوں کے آنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمتوں اور اللہ کے فضل اور انعامات کی بارش کا سبب ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو دور کر دیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنے رشتوں کو جوڑیں گے، رشتوں کو توڑنا نہیں چاہیے، چونکہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے کہ وہ مجھ سے ٹوٹ جائے جو رشتوں کو توڑنے والا ہے۔ یاد رکھیں ایسے موقع پر کیا صورتحال ہوگی، کیا منظر ہوگا، اور کیسے ہم لوگ بچ سکتے ہیں اللہ کے اس غضب سے، اللہ کے اس غیظ سے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انشاءاللہ اپنے سینے سے کینہ کو نکال کر اپنے رمضان کی شروعات کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس مبارک مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں خاص طور پر زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کا اور اس کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے اس مبارک مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی خیر الجزا۔